بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر کاٹ دو جشن مناؤ۔ کوفہ ایک بار پھر فتح ہوا۔ مصعب ابن زبیر تخت پر براجمان ہوا۔ اس کے سامنے مختار ثقفی کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ اس نے فرمان جاری کیا کہ جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ دربار میں بیٹھا ایک بوڑھا مسکرا دیا۔ مصعب نے دریافت کیا، کیوں ہنستا ہے بوڑھے؟ بوڑھے نے کہا، ماضی یاد آ گیا، حال سامنے ہے، مستقبل آدھا دکھائی دے رہا ہے۔ مصعب نے حکم دیا کہ تفصیل سے بتائیں۔ بوڑھے نے بولنا شروع کیا، یہی دربار تھا، عبیداللہ ابن زیاد تخت پر بیٹھا تھا، حسین ابن علی کا سر لایا گیا۔ ابن زیاد نے کہا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ ایک بار پھر یہی دربار تھا، جس مختار ثقفی کا سر تیرے تخت کے نیچے پڑا ہے، یہ اسی تخت پہ بیٹھا تھا۔ ابن زیاد کا سر کاٹ کر لایا گیا۔ مختار ثقفی نے فرمان جاری کیا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم نے جشن منایا۔ آج وہی دربار ہے، تو تخت نشین ہے، مختار ثقفی کا سر لایا گیا ہے، تیرا حکم ہے جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا۔ ہم آج بھی جشن منائیں گے، کل بھی یہی دربار ہوگا۔ یہ تو نہیں جانتا کہ تخت پر کون بیٹھا ہوگا، لیکن اتنا پتہ ہے کہ سر تیرا ہوگا اور فرمان جاری کیا جائے گا، جشن مناؤ، دشمن اسلام مارا گیا، اور ہم جشن منائیں گے۔ بوڑھے کی پیشگوئی کے عین مطابق کوفہ کے دربار میں عبد الملک بن مروان کے سامنے مصعب بن زبیر کا سر پیش کیا گیا اور اس نے جشن منانے کا حکم دیا۔ کسی نے بوڑھے کی بات کا عبد الملک بن مروان کے سامنے ذکر کیا تو عبد الملک بن مروان نے فوراً دربار کی عمارت کو گرانے اور دربار کو کوفہ کے کسی اور علاقے میں تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ سب کو پتہ ہے کہ سیاست اور سیاسی ایوانوں میں کیا ہوتا ہے، عدلیہ کے فیصلے کس طرح ہوتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا کردار کیا ہوتا ہے۔ ہم سب جانتے بوجھتے لا علم رہتے ہیں، جبکہ ہم سب کو اتنا یاد ہے کہ بھٹو گیا، ضیاء آیا، ہم نے جشن منایا، ضیاء الحق کا جہاز تباہ ہوا، جشن منایا، بے نظیر کی حکومت گری، جشن منایا، نواز شریف کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور جشن منایا، مشرف آیا، نواز شریف اور بے نظیر دونوں کو جلا وطن کر دیا اور ہم نے جشن منایا، دونوں واپس آ گئے، جشن منایا، مشرف گیا، جشن منایا، گیلانی حکومت ختم ہوئی، جشن منایا، نواز شریف حکومت ختم ہوئی اور جشن منایا۔ اب ایک بار پھر ہم جشن منا رہے ہیں، اب اگلا جشن بھی ہوگا۔ سب کو معلوم ہے اگلی بار سر کس کا ہوگا، لیکن یہ پتہ نہیں کب اور کیوں۔ تو کیا ہم بحیثیت قوم چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہوں صرف جشن مناتے رہیں گے؟ ذرا یہ سوچیں، کیا ہم سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ اگر رکھتے ہیں تو سوچتے کیوں نہیں؟ اس پہ ضرور غور کیجیے گا۔ اندھی تقلید کوئی ہم سے سیکھے۔
اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو واقعہ 242 کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ آپ نے آخر تک ویڈیو دیکھی، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کمنٹس میں اپنے مشورے ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔